شکر رب کا ہے دیا پھر دن ہمیں یہ عید کا، بہار عید بہار عید۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے درود پاک لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ عید کا دوسرا دن ہے، مدنی چینل آج بھی انشاءاللہ الکریم اپنے پروگرامز کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب حضرت مولانا محمد راشد علی عطاری مدنی زیدہ شرفہ و لطفہ و علمہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرحبا راشد بھائی، اللہ عنہ مبارک فرمائے، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے پروگرام کا ماہ رمضان میں حصہ رہے ہمارے پروگرام کی ٹیم کا جناب عمر عطاری بھائی ماشاءاللہ، آج عمر بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ مرحبا عمر بھائی، اللہ آپ کو برکت دے، اور عمر بھائی سے کلام بھی سنیں گے، اور ہمارے پروگرام کی بیک بون ہیں، جزو لا ينفق ہیں، اس کا لازمی حصہ ہیں، اور بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، بڑا اچھا ان کا مسکراہٹ کا انداز ہے۔ میری مراد جناب حضرت مولانا خالد مدنی، خالد امیر مدنی صاحب ماشاءاللہ، خالد بھائی خالد ابن خالد ماشاءاللہ، ابتدا میں ہی ماشاءاللہ ساتھ ہیں۔ دکھائیں بھائی، حسان بھائی کو بھی دکھائیں ماشاءاللہ۔ حسان بھائی کیا بات ہے، مرحبا، کیسے ہیں حسان بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ ارے واہ بھائی ماشاءاللہ، کتنے ٹھیک ہیں؟ اتنے ٹھیک ہیں یا اتنے ٹھیک ہیں؟ کتنے ٹھیک ہیں؟ بہت ٹھیک ہے جی بولا، بہت ٹھیک ہے۔ بہت کتنے؟ اتنے ٹھیک ہیں؟ کتنے ٹھیک ہے، ہاتھ سے بتا دیں اتنے ٹھیک ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ اور ان کے ساتھ ہیں خالد بھائی کے بھائی کے بیٹے ہیں، جواد نام ہے ان کا، عفان نام ہے ان کا ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، اور دیگر انشاءاللہ مبلغین بھی تشریف دار ہیں۔ اور یہ میرے دل کی جانب جناب حضرت مولانا جناب سید ثاقب حسین شاہ صاحب عطاری مدنی زیدہ لطفہ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب کا تو مسکراہٹ کا جو انداز ہے یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، مرحبا، ہنستے مسکراتے ہیپی مبلغ ہیں ماشاءاللہ ہمارے، کیا بات ہے شاہ صاحب، آج یہ بھی ایک بات ہے۔ بر آگے چلتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے، آپ کی میسیجز کو بھی انشاءاللہ الکریم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ کل جس طرح ہم نے دو مبلغین کے درمیان ایک مقابلہ کروایا ہے، آج بھی دو مبلغین کے درمیان ایک مقابلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ نعت خان اور مبلغ میں ہو یا مبلغ اور مبلغ میں ہو، یہ تو آگے وقت جو ہے وہ چل کر کے بتائے گا۔ عمر بھائی اور اگر کسی مبلغ میں مقابلہ ہوا تو عمر بھائی کو ہم انشاءاللہ پیش کریں گے قوت القلوب، اور مبلغ کو پیش کریں گے رسالہ کشیریہ، عربی میں رسالہ کشیریہ، وہ بھی حاصل مطالعہ کے ساتھ، مدینہ شاہ جی، کیا بات، یہ بھی بات ہے۔ مرحبا، عمر بھائی سے نعت شریف سنتے ہیں، پھر پروگرام کو آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ تیرا دربار، رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار،
رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی غم زدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی غم زدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی اللہ اللہ تیرا کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی اللہ اللہ تیرا پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی
تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی، اور کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، ہے سخی آپ کا دربار، ہے سخی آپ کا دربار، ہے سخی آپ کا دربار، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، کیونکہ ہے سخی آپ کا دربار، ہے سخی آپ کا دربار، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، اور تیرے دربار کوہر بار کے سب سائل ہیں، تیرے دربار کوہر بار کے سب سائل ہیں، اغنیاء ہوں گے ہونا دار رسول عربی، اغنیاء ہوں گے ہونا دار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار، ہم بھی ہیں اغنیاء ہوں کہ ہونا دار رسول عربی، اغنیاء ہوں کہ ہونا دار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم وار رسول عربی، اب تو سرکار ہو عطار پہ نظر رحمت، اب تو سرکار ہو بدکار پہ نظر رحمت، کہہ دو اپنا آقا
کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی، کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی، کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی۔ اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار آقا، تیرا دربار کرم بار رسول عربی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے عمر بھائی، مدینہ مدینہ۔ شاہ صاحب، عمر بھائی کی ایک بڑی خصوصیت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ عمر بھائی کلام شروع کرتے ہیں اور انہیں کچھ عرض کی جائے تو یہ پھر اس عرض کو جو ہے وہ قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، چلتے کلام میں ہیں جی، چلتے کلام میں عرض سن بھی لیتے ہیں اور پھر قبول بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی ہر کسی کی شاہ صاحب بس کی بات نہیں ہے۔ چلے بہرحال اللہ عمر بھائی کو اور برکت دے، اللہ پاک ان کو آباد رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ پاک اپنی عظمت کا سایہ رکھے ان پر۔ کیا خوب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں جو ہے وہ شعر کہا ہے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ نہ ملا، سبحان اللہ، جو غریب نادار آ رہے ہیں وہ بھی فیض پا رہے ہیں، اور نجاشی بادشاہ ہے وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ سے فیض پا رہا ہے۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو حضور کی عطا پہ کیا لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، کوئی بڑا بادشاہ ہو، بڑا صاحب ثروت ہو، اور جب وہ اپنے خزانے کے منہ کھولتا ہے اور لوگوں میں خیرات تقسیم کرتا ہے، تو جس طرح خیرات تقسیم ہوتی جاتی ہے تو خزانے میں کمی آتی جاتی ہے۔ لیکن یہ دربار مصطفیٰ ہے کہ پہلے دن سے ہی، روز اول سے ہی یہاں صدقہ بٹ رہا ہے، اور تا صبح قیامت مخلوق یہاں سے پاتی رہے گی۔ لیکن یہ وہ دربار ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس میں کمی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ واہ واہ، رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہو رہا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ واہ واہ، اب تے واو اوڑے الف، اس کا اگر اردو لغت میں معنی دیکھا جائے، جیسے فرہنگ آصفیہ ہی میں دیکھ لیا جائے، تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے کمی ہونا، کسی چیز میں کمی ہونا، توڑا۔ اور کمی کا، توڑے کا جو معنی ہے، لفظ جو ہے توڑے کا، یہ تھیلی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس شعر کے دونوں مصروں میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور دونوں مرتبہ اس لفظ کے دو الگ الگ معنی مراد لی ہیں، جس کو سنت تجنیس کامل کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو گدا دیکھو، حضور کے در پر جو بھی گدا بن کر آیا نا، معاذ اللہ حضور کی بارگاہ میں آ کر اڑا نہیں، وہ سرکشی نہیں کی، حضور کو اپنا آقا مولا مانا، حضور کا خادم اپنے آپ کو گردانا، تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں گیا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، کہ جو بھکاری بھی دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر نور کی خیرات کا حصی اور مانوی اعتبار سے رزق کا تھیلا لے کر جاتا ہے۔ اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اتنے تھیلے جا رہے ہیں، ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں اس دربار سے نور کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے، تو کوئی کمی کا تصور ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں نور کی سرکار ہے، یہ دربار ہی نور والے کا ہے، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا، کہ اس میں نور کی کیا کمی ہو۔ اور الحمدللہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ بھی ہے، بعض اوقات شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ دینے والا تو رب ہے، رب تبارک و تعالی رزق کا کفیل بھی ہے، رب تبارک و تعالی رزاق ہے، رب دیتا ہے، تو یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کیوں کی جاتی ہے؟ تو امام اہل سنت نے اس فلسفے کو، اس حقیقت کو، اور اہل سنت اور اہل اسلام کے عقیدے کو اپنے ایک شعر میں بیان بھی فرما دیا ہے کہ اس کی بخشش ان کا صدقہ۔ بخشش کا ایک معنی معاف کرنا بھی ہوتا ہے، اور بخشش کا ایک معنی انعام اور عطا بھی ہوتا ہے۔ تو اہل اسلام کا، اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کو نوازنے والا، عطا کرنے والا، بخشش کرنے والا یہ رب تبارک و تعالی ہے، لیکن اس کائنات کو یہ جو بخشش ہو رہی ہے،
یہ جو عطائیں مل رہی ہیں یہ پیارے مصطفیٰ کے سر کا صدقہ ہے، آپ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش، اس سے مراد رب کی ذات ہے، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سلمان کیا خوب بات کہی۔ جی جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا تو ایسی کریمانہ عطا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی مانگتا ہے تو پھر حضور اتنا نواز دیتے ہیں، کبھی کوئی رہتی ہی نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے بہا دیے ہیں۔ یہ تو حضور کی عطائیں ہیں کہ جب حضور عطا فرمائیں تو لوگوں نے تو قطرہ مانگا ہے لیکن حضور اتنا نواز دیتے ہیں کہ پھر کوئی کمی کی راہ رہتی نہیں ہے۔ واہ جی واہ، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی اکرم، یہ سچ ہے، نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن مفاتیح اور مقالید فرما کر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جو محمد ذات ہے، یعنی مفاتیح کا ابتدا کا میم اور آخر کا ہا، اور مقالید کا ابتدا کا میم اور آخر کا دال۔ مفاتیح اور مقالید زمین کے اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں، گویا بتایا جاتا ہے کہ جس ذات کو یہ زمین کے اور آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، اس ذات کا نام مفاتیح اور مقالید کی ابتدا اور انتہا کو ملایا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ محمد ہی کی ذات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور حضور نے خود فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ واہ، اب آپ ذرا اس پہ غور کریں، گرامیٹیکلی بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو مفاتیح یہ مفاعل جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اس سے اوپر جمع ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ، پھر خزائن، خزانہ نہیں، مفاتیح پیچھے بھی جمع ہی آ رہا ہے، جمع منتہی الجموع ہے، اور آگے خزائن یہ بھی کیا ہے، جمع ہی ہے، ساری خزانے شامل ہیں۔ آگے ارض، الارض ذکر کیا، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، ٹھیک ہے۔ تو ارض کے اوپر جو ہے وہ الف لام ہے، الف لام بھی 4 معنی کا آتا ہے۔ یہ الف لام جنس کے لیے بھی ہوتا ہے، عہد خارجی کے لیے بھی ہوتا ہے، عہد ذہنی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور استغراق کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پر استغراق کا الف لام لیا جائے تو بھی یہ بتا رہا ہے کہ کائنات میں زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں ان سب کی چابیاں حضور فرما رہے ہیں اللہ کریم نے مجھے عطا فرما دی ہیں، اوتیت مجھے دی گئی ہیں۔ دینے والا، حضور کو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضور کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور انہیں ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہمارے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کی عطا ایسی ہے، میں قربان جاؤں تو میں یہ 4 عمر بھائی اس پر شعر بھی سنائے۔ دنیا میں شاہ صاحب بعض کر کوئی دیتا ہے نا تو وہ یوں بھی دیتا ہے، لے مغروم لے، یوں بھی ہوتا ہے۔ یہ تو یہ بھی رہا ہے، یار کچھ دے دو مجھے، دے دو دے دو دے دو، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، لے مغروم لے، یوں کر کے بھئی یہ لو جان چھوڑو، یہ لو۔ تو لوگ دے تو دیتے ہیں لیکن ساتھ میں ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن حضور کیسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں لب واہ ہیں، ہونٹ کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، اللہ اکبر۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ عمر بھائی، لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در
سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ واہ بھائی واہ عمر بھائی، سبحان اللہ، مرحبا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کیا بات ہے جی مہروز بھائی، تفضل و تشرف، بیٹھے تشریف رکھیں۔ سبحان اللہ، مہروز بھائی کے ساتھ 3 بچے آئے ہیں ماشاءاللہ، آ جائیں بھائی، آ جائیں، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا، ادھر آئیں بھی، ادھر آئیں، ادھر آئیں، سب سے پہلے تو ادھر۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ کس کے بعد بیٹھیں گی؟ جو مائک دیتے ہیں ان کے پاس بیٹھیں گی، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ اور یہ عیدی بھی لیں، یہ لیں، یہ لیں بھائی، یہ لیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیں بھائی۔ یہ مہروز بھائی، ان کا تعارف بھائی جان کا؟ یہ حسن اتاری ہیں، بھانجے ہیں، وہ اجوا ہیں، بھانجی ہیں، ماشاءاللہ، یہ ہادیہ ہیں، بیٹی ہیں۔ یہ آپ کی ہاں بیٹی ہادیہ، شہزادی ہیں، کون؟ ہادیہ، ہادیہ ہادیہ، یہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، یہ سبحان اللہ۔ ادھر بھائی یہ حسان اور عفان، آپ بھی آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں بھائی، آ جائیں، میرے پاس آ جاؤ۔ اتنی دیر لگائی؟ مرحبا، کیا ہے حسان؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ عیدی، ارے واہ بھائی ماشاءاللہ، مرحبا، بیٹھے تشریف رکھیں، اللہ برکت دے۔ بچے بھی ہیں بھائی، ادھر بھی کرسیاں لگا لیں بچوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اس کے ساتھ بیٹھنے جو مائک دیتے ہیں، کیوں مائک کون دیتا ہے؟ مائک کون دیتا ہے؟ میں مائک دیتا ہوں، تو پھر آپ میرے ساتھ کیوں بیٹھ گئی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ برکت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آئیے عدنان بھائی، تفضل و تشرف۔ عدنان بھائی ادھر بیٹھیں گے تو ادھر بھی 2 کرسیاں جو ہے وہ لگا دیں، عدنان بھائی کے بچے ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ادھر آ جائیں، ہادیہ آپ ادھر آ جائیں۔ آ جائیے، آ جائیے، کیا بات ہے جی ماشاءاللہ، آج تو رونق لگ گئی ہے۔ مرحبا، حنین حسین، حنین آپ ادھر جاؤ۔ آ جائیں۔ السلام علیکم، واہ، عید مبارک بھائی جان، یہ لیں۔ السلام علیکم، عید مبارک، عید مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک، یہ لیں احسان بھائی، ارے واہ بھائی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چلیے جی، کیا بات ہے۔ میں چاہوں گا ہم ایک اور بھی عنوان کو بیٹھے ہوئے لیں، ہم بھی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی الحمدللہ ہو رہا ہے، بچے بھی ماشاءاللہ پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ جو ہے یہ موجود ہیں، کچھ موجود ہیں، کچھ اور آ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، مرحبا سب کو۔ تو ایک بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں ساتھ میں تو پھر یہ کیسے کراچی کی زبان میں بولوں تو فلم چڑھانا، اور دوسرا اگر ایک اور مطلب اس میں لیں کہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کے اب کیا کریں گے، سارے اس کو باتیں مارتے جائیں گے، جو بھی ہے اس کو بیچارے کو ذلیل کر رہے ہیں، کوئی اس کی آنکھوں پہ بات کر رہا ہے، کوئی کانوں پہ بات کر رہا ہے، کوئی مطلب کپڑوں پر بات کر رہا ہے، کوئی بولنے کے انداز پہ بات کر رہا ہے۔ تو یہ جو انداز ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، عید کا موقع یہ خوشیوں کا موقع ہے، صحیح۔ تو جس طرح میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں خوش رہوں، ویسے ہی مجھے یہ بھی چاہنا ہے کہ دوسرے بھی مجھ سے کیا رہیں، خوش رہیں۔ مہروز بھائی، قبلہ ثاقب شاہ صاحب، میں چاہ رہا ہوں اس عنوان کو۔ شائستگی اور جو ہے نا ایک تہذیب کے دائرے میں یہ چیزیں ہونا سلمان بھائی تو اچھی لگتی ہیں۔ جیسے ابھی جب سے میں آیا ہوں منچ پر تو تھوڑی ہم نے اس طریقے کی باتیں کی ہیں جس سے تھوڑی مسکراہٹیں بکھریں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جس میں دل آزاری کا پہلو ہونا وہ نہیں ہونا چاہیے، اور مزاح کرنا اور مذاق اڑانا ان دونوں میں ہمیں فرق کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور اسے مزاح کا نام دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست انداز نہیں ہے۔ آپس میں چھوٹی موٹی چھیڑ چھاڑ اور جو ہے وہ لطف اندوز ہونے کے لیے کرنا یہ تو درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ خوشی کے مواقع پہ یہ انداز اختیار کرنے میں بہتری ہی محسوس ہوتی ہے اگر آپ کا تعلق اس طریقے کا ہے۔ ادروائز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یوں دوسرے کو ٹیز کرنا، اور بلکہ بعض اوقات یوں بھی کہتے ہیں جب ٹیز کرتے ہیں نا اور چیخ نکلتی ہے سامنے والے کی تو کہتے ہیں یار اتنا بھی کچھ نہیں کیا، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو وہ مذاق کون سا ہے جو کر کے آپ کو بتانا پڑے گا ہم مذاق کر رہے تھے؟ مذاق پتہ چلنا چاہیے، مزہ پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی آپ مزہ ہی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں المیہ ہے اور ہے یہی کہ جب اس کے ساتھ کیا جائے تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں،
تو بات دوسرے کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو اسے بلبلانے بھی نہیں دیتے, چیخنے بھی نہیں دیتے, آنسو بھی نہیں بہانے دیتے, اور اپنے ساتھ جناب ایسا کچھ کرنے نہیں دیں گے. تو یہ انداز درست نہیں ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے, اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ بھی غور فرمائیں. محفلیں جمتی ہیں, اللہ پاک ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر محفلیں کرنے کی جو بھی گھر میں گیدرنگ ہے وہ ہو, اور ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ تعلق. مرحبا. فیروز بھائی نے جو واضح فرق بیان فرمایا ہے, جی لوگ وہی کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ہمیں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. ایک مزاح ہے, ایک مذاق ہے. ایک شے شریعت کی طرف سے محمود ہے اور ایک مذموم ہے. مزاح کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب خلاصہ یہ سمجھ لیں, مفہوم یہ سمجھ لیں کہ ایک سرور کی کیفیت ہو, کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کیا جائے, اس طرح کا کوئی جائز معاملہ کیا جائے, جائز ایسی گفتگو کر لی جائے, معاملہ کر لیا جائے جس سے لوگ محظوظ ہوں. یہ تو ہوتا ہے مزاح. لیکن ہم کرتے ہیں مذاق. مذاق کا مطلب تمسخر کر رہے ہیں, اس کی حق عزت کر رہے ہیں. یہ ہمیں کسی نے حق نہیں دیا. بعض اوقات دوستی بھی ہوتی ہے, لیکن دوستی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے دوست کی جو ہے چار بندوں کے بیچ میں جو ہے نا عزت کی جو ہے نا دھجیاں اڑا دیں. دوستی کے بھی کچھ حقوق ہیں, بلکہ دوست کو تو اپنے دوسرے دوست کی عزت کا زیادہ محافظ ہونا چاہیے. اور بعض اوقات یہ زوم بھی ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے فرینک ہیں, دوست ہیں, تو یہ میری کسی بھی بات کا برا نہیں منائے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں, ہر ایک کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, اس کا دائرہ کار ہوتا ہے. بعض اوقات نجی محفل میں آپ بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ تو بہت ساری چیزیں چل جائیں گی, لیکن جب کسی اور شخص کے, ایک ان نون شخص کے سامنے آپ اس طرح کا معاملہ کریں گے, بالفرض وہ آپ کا دوست جو ہے, آپ کا تو دوست ہے, لیکن اس کا کوئی شاگرد بیٹھا ہے, اس کا کوئی زیر دست بیٹھا ہے, اور اس کے مقابلے وہ مسجد کے امام صاحب ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں وہ تو میرے دوست ہیں, اور آپ وہی مزاح والا معاملہ رکھ رہے ہیں. اگرچہ وہ مزاح نجی محفل میں خلوت میں درست تھی اور اس کو اچھی بھی لگ رہی تھی, لیکن ایسے افراد کے سامنے جب کریں گے جس میں اس کی عزت پر حرف آتا ہے, یا اس کو لوگ انگشت نمائی کا نشانہ بنائیں گے, کیونکہ معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں, لیکن شخصیت اور اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے بعض چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا کہ یہ شخصیت ہے, اس منصب پر ہے, اس رینک پر ہے, تو اس سے یہ متصور نہیں ہے. تو ہمیں سامنے والوں کے مراتب کا بھی خیال کرنا چاہیے, اور جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ہی کوئی بھی پیش رفت کرنی چاہیے. مرحبا, بڑی پیاری بات کہی جی, ماشاءاللہ. سلمان بھی اپنے بارے میں انسان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ معاف کر دیا جائے. کسی بھی جگہ پر, کسی بھی معاملے میں جس شخص سے خطا ہوتی ہے اس کا یہی ذہن ہوتا ہے یار انسان معاف کر دیا جائے, یعنی حساب کتاب نہ لیا جائے. جب اپنے بارے میں یہ ہے تو پھر لوگوں کے بارے میں بھی یہ ذہن بنا لیں کہ لوگ بھی آپ سے یہی توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی معاف فرما دیں, لہذا معاف فرما دیا کریں. جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ کریم اس کو بھی معاف کرے گا. مکہ کے موقع پہ سلمان بھائی, فتح مکہ کے موقع پہ اگر دیکھیں نا تو عدنان بھائی نے جو دونوں باتیں کہی ہیں وہ دونوں باتیں ہوئی ہیں. چلے جی, اس واقعے سے بہت کچھ جو ہے سیکھنے کو بھی مل ہی گیا ہے ماشاءاللہ. تو نتیجہ یہ ہے کہ غلطی کسی سے ہو گئی ہے تو اس کو تھوڑا درگزر کر دیں, تھوڑا معاف کر دیں, اور جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ آئندہ لوگوں کو زیادہ معاف کرنے کا موقع بھی نہ دے, کہ آئندہ اپنے آپ کو غلطی سے بچائے. بھئی جس طرح معاف کرنا ہے ویسے ہی لوگوں کو موقع بھی نہیں دینا کہ لوگ کیا کرتے رہے, آپ مجھے معاف ہی کرتے رہے, اور درگزر کا موقع بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے کہ آپ درگزر کریں, مطلب ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ سامنے والا بیچارہ پریشان. علی اصغر صاحب فرماتے ہیں کہ غلطی اتنی بری نہیں ہوتی, بعض اوقات اس کی ریپیٹیشن جو ہے نا وہ بری ہوتی, زیادہ بری ہو جاتی. چلیں جی بھارت, ناظرین کی کالز دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں, میسیجز بھی ہیں. مرحبا جی. محمد عمیر حمزہ تاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں, سلمان بھائی اور دیگر مبلغین کو عید کا دوسرا دن مبارک ہو. اللہ پاک ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. عمر بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں, یہ کس کے جلوے کی جھلک ہے, یہ اجالا کیا ہے, ہر طرف دید ہے حیرت زدہ تکتا کیا ہے. ماشاءاللہ. مرحبا جی. My name is Muhammad Rizwan Attari and I am speaking from Johannesburg, South Africa. Eid Mubarak to you, and I would like to ask you, is there any concept of Eid in Islam according to Sharia? Jazakallahu khaira. مرحبا. شریعت مطہرہ میں جو ہے وہ عیدی دینے کا اسلام میں کوئی کنسپٹ ہے. بچوں کے ساتھ اس نے سلوک ہے, اچھی بات ہے. اب یہ آپ عیدی کے نام پر دے دیں, کچھ اور کسی نام پر دے دیں, اچھی بات ہے, بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. جی بالکل. کال. میرا نام فاطمہ تاریہ ہے, میں منچنا باغ سے آئی ہوں. میرے پیارے پیارے خالد انکل, کل ثاقب باپو نے کلام سنایا تھا, آج آپ سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ.
مرحبا مرحبا خالد بھائی, تو خالد بھائی سے ہو جائے یار ہو جائے ماشاءاللہ. عمر بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, مائک بھی رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. خالد بھائی بھی جوش میں ہے انشاءاللہ, بھرپور نیت نہیں انشاءاللہ. کل جس طرح عدنان بھائی فرما رہے تھے نا کہ جب پیپر کی تیاری ہوتی ہے تو کل کی جگہ آج کہتا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے جی. کال اللہ خوش رکھے آپ کو. محمد زاہد بات کر رہا ہوں روہیلا والی سے. نعت خان اسلامی بھائی سے درخواست ہے کہ یہ والی نعت سنا دیں, تاجدار حرم او نگاہ کرم. جزاک اللہ خیرہ. مرحبا جی. میرا عمر بھائی سے عرض ہے کہ یہ والی نعت سنا دیں ضرور. اب تو بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھوں. مدینہ مدینہ, واہ بھائی واہ. جی حضور میرا ایک کلام سننا تھا اللہ حضرت کا, وہ کمال حسن حضور ہے گمان نقش جہاں میں. مرحبا ماشاءاللہ. میسیجز بھی لیتے ہیں جی, کالز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی آپ کے سلسلے میں خلیل بھائی کب آئیں گے؟ خلیل بھائی جی کل جدول ہے خلیل بھائی کا, کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ قبلہ حکیم خلیل اتاری صاحب پروگرام میں شامل ہوں گے. میسیج ہے یہاں پر, یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, کمالیہ سے ہیں شہباز بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عید اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ نہیں گزارتے؟ بالکل میں گزارتا ہوں جی. کل میں نے پروگرام سے یہاں جانے کے بعد سے لے کر کے رات تک کا سارا جو وقت ہے یہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ گزارا ہے. میری فیملی مصروفیت تھی اور اس کے بعد پروگرام تھا تو پروگرام میں پھر جو ہے واپس آ گئے. تو الحمدللہ ایک سسٹمیٹک انداز میں یہاں سے سارے کام گھر بھی جاتے ہیں یا ادھر ہی رہتے ہیں؟ یعنی گھر بھی جاتے ہیں بھائی جان. ادھر کیا, ادھر تو اپنے ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں مدنی چینل پہ. ہماری ذمہ داری ہے, ایک ڈیوٹی ہے, ایک مدنی مرکز نے جو ہے وہ عطا فرما کے 24 گھنٹے یہاں رہتے ہیں ایسا نہیں ہے. اور ویسے 24 گھنٹے رہنے کی اجازت بھی نہیں ہے, یہ بھی بات ہے ساتھ میں. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جی. تو بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے. کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے بہت یوزفل ہوتی ہیں مہروز بھائی, اور پھر جب وہ ختم ہو جاتی ہیں نا تو پھر بندے کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی اب میں کیا ہوں, اب میں فارغ ہوں. تو جو فراغت کا جو احساس ہے نا یہ بعض اوقات بندے کو پریشان بھی کر دیتا ہے. تو بہرحال مصروفیات, اچھی مصروفیات یہ ہونی چاہیے اور حقوق کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. تمام مبلغین اپنی مادری زبان میں مدنی پھول عطا فرمائے تو مدینہ مدینہ. کیا بات, واہ بھائی واہ, مرحبا سبحان اللہ. ہم تو عطا کر چکے جی. جی عدنان بھائی کی تو اردو ہے مادری زبان میں, روز بھائی کی بھی اردو ہے, خالد بھائی کی بھی اردو ہے, اور عمر بھائی کی. ہم نے تو مدنی چینل ہی اردو رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. مادری زبان والا. ٹھیک ہے جی. عمر بھائی کی مادری زبان پنجابی, کلام بھی پنجابی ہو جائے عمر بھائی ہیں جی. مرحبا. راشد بھائی کی پنجابی ہے لیکن مختلف ہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے مختلف پنجابی میں جو عربی کا تڑکا لگایا ہے نا آپ نے جی, جی یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال چلیں جی. شاہ صاحب کی بلا ہند کو آج پھر کوئی سنائی گنو جی, ایسے ہی بولیں گے نا, کچھ سنا دیں تو اس کو کیسے بولیں گے؟ آج پھر کچھ ہو جلے, آج کچھ سنا دو پھر. ماشاءاللہ, آج پھر کچھ ہو جلے شاہ جی. تو یہ آج آپ جو ہے نا یہ بہار دکھا دیں ناظرین کو. چلیں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہاولپور سے میسج ہے پروگرام میں نعت شریف سنائی جائے. ضرور بالکل سنائیں گے جی. سلمان بھائی, عدنان بھائی, آپ دونوں سے سوال ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بچپن میں کتنی عیدی ملتی تھی؟ مجھے تو جی یاد نہیں کتنی عیدی ملتی تھی. بہرحال وہ 1 روپے کا نوٹ بھی ہوتا تھا, 2 روپے کا بھی ہوتا تھا, 5 روپے کا بھی ہوتا تھا. ایسی بات ہے آپ سے. اس پہ سارا دن نکل جاتا تھا بچے, اور اس پہ سارا دن نکل جاتا تھا. دیکھیں راشد بھائی نے مہر تصدیق بھی لگا دی. ماشاءاللہ بہت قدیم اسلامی بھائی ہیں, برکت والا. چلے جی, اللہ برکت دے. عدنان بھائی اب آپ بتا ہی دیں. کیا جی؟ مرحبا زندہ باد. کتنی عیدی عدنان بھائی ملتی تھی آپ کو بتائیں گے؟ بس میرا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسا آپ کا ہے, یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. چلیں جی آ جائیں, آ جائیں. یہ کرسی لے دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام امجد رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو فیضان؟ فیضان آپ کیسے ہیں؟ حسن الحمدللہ. فیضان آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ. ادھر بھی پیچھے لگا لیں, ساتھ میں ادھر پیچھے لگا لیں. طیب ادھر ادھر بھی لگائیں. بیٹھو فیضان. ادھر عمر کی طرف. مرحبا. کیا بات ہے. امجد آپ ادھر میرے پاس. اللہ اللہ. چلیے جی آپ بیٹھ جائیں. امجد آپ بیٹھ جائیں. مرحبا. چلیے جی. بچے آپ پوچھ رہے تھے آپ کے بچے کہاں ہیں؟ بچے آگے ہمارے بھی. کیا کہہ رہے ہیں جامی بھائی؟
کون جرمنی سے کون ہے ہمارے ساتھ؟ بلال، شیخ بلال جرمنی سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. شیخ بلال کے بچے کل پروگرام میں ہمارے ساتھ خصوصی طور پہ شامل ہوں گے انشاءاللہ. یہ میں نے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ نیت کر لی ہے کہ ایک چلے یوں والد جرمنی میں ہے تو بچے یہاں کراچی میں ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں یہ سلسلہ کار. تو انشاءاللہ میں ابھی بلال بھائی آپ کی تسکین خاطر کے لیے، آپ کا دل خوش کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ بلال بھائی کے بچے بھی ہوں گے انشاءاللہ، میرے بچے بھی ہوں گے اور بلال بھائی کے بچے میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ان کو اس طرح بھی میں نے جیلان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا نا، تو بلال بھائی کے بچے کو میں کل اپنے ساتھ انشاءاللہ ان کو میں نیت کر لی ہے میں نے انشاءاللہ. قربانی ہے آپ کی بلال بھائی، اللہ قبول فرمائے. اور جو ہے وہ والدین سے، اولاد سے، گھر والوں سے دور رہنا یہ یقیناً ایک بات ہے، لیکن یہ اس وقت جو ہے وہ ذوق والی بات بن جاتی ہے کہ میں دور ہوں تو میں کس لیے دور ہوں؟ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جو ہے وہ پھیلانے کے لیے، یہ نور مصطفیٰ جو اسلام کی صورت میں ہمیں ہدایت کی صورت میں ملا ہے، اس کو پھیلانے کے لیے یہاں پر ہوں. بلال بھائی کیا کہیں گے کہ یہ بات ذوق پیدا کرتی؟ جی بالکل سلمان بھائی، ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں تو دنیا بھر میں لوگ اپنی فیملی سے مختلف وجوہات سے دور رہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی دور رہتے ہیں، دیگر اعتبار سے بھی. لیکن کوئی تو ہو کہ جو راہ خدا عز و جل میں رب تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے گھر سے نکلے، اور اس کا تو ہمیں قرآن پاک میں بھی حکم فرمایا گیا ہے. تو الحمدللہ عز و جل یہ ذوق بھی پیدا کرتی ہے اور وہ ڈھارس بھی بناتی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں حالات دنیا کے، جی ٹھیک ہے، ہمارے بچے الحمدللہ عز و جل پاکستان میں ہیں، ایک اچھا ماحول ملا ہوا ہے، وہاں پر دینی ماحول، ایک مدارس کا نظام اور یہ دیگر سسٹم سارا موجود ہے، تو وہاں تربیت نسبتاً بہتر اور آسان انداز میں ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں تو افراتفری کا ماحول، دین سے دوری اور دنیا میں مست رہنا اور الیاذ باللہ عقائد کی خرابی، تو یہ امت مسلمہ کے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ ان کو دین کے قریب کون کرے گا؟ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ تو یہی مقصد ہے، یہی جذبہ ہے. الحمدللہ عز و جل والدین کے بھی حقوق جو واجبہ ہیں، گھر والوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق جو واجبہ ہیں، الحمدللہ عز و جل وہ بھی ادا ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دین متین کی خدمت بھی. مرحبا بلال بھائی، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. چلیں جی، یہ سوال ہے سید ثاقب حسین شاہ صاحب، یہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ کچھ انتظار کریں انشاءاللہ الکریم. ہم بھی انتظار میں ہیں، تو اللہ پاک رحمت فرمائے گا تو شاہ صاحب کے بچوں کی بھی جو ہے ہم چینل کی سکرین پر زیارت کریں گے انشاءاللہ. عمر بھائی سے گزارش ہے کلام سنائے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. گجر خان سے عرض ہے عمر بھائی سے کلام سننا ہے. کلام سننے کی ماشاءاللہ بڑی زبردست جو ہے یہ فرمائشیں یہاں پر موجود ہیں. عجل عجل یا رمضان، تجھ پر قرباں میری جان. عمر بھائی یہ تو ابھی ہاتھوں ہاتھ ہی سنا دیں. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عاجل عاجل یا رمضان، عاجل عاجل یا رمضان، تجھ پہ قربان میری جان، عاجل عاجل یا رمضان، عاجل عاجل یا رمضان، عاجل عاجل یا رمضان. پیارا پیارا ہے رمضان، میٹھا میٹھا ہے رمضان، اچھا اچھا ہے رمضان، سونا سونا ہے رمضان. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان،
عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان. ماشاء اللہ بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں, بچوں سے بھی سیگمنٹس جو ہے وہ کرنے ہیں, اور بچوں سے تو کلام ہی سنے گے. کوئی یہ تو عدنان بھائی کوئی واقعہ تیار کر کے آئے, کون تیار کر کے آیا؟ یہ حسین رضا انشاءاللہ واقعہ سنائے گا جی, اور حنین رضا کیا سنائے گا وہ میں نے آپ کو میسج کیا ہے. اچھا, حنین بھائی سوالوں کے جواب دیں گے؟ ہاں جی انشاءاللہ. واہ بھائی واہ واہ, حنین بھی نظر آ رہے ہیں, مرحبا ماشاءاللہ. حنین بھائی یہ مائک لیں. چلیں جی, حنین بھائی سے میں سوال کر رہا ہوں اور حنین بھائی سوال کا جواب جو ہے وہ دیں گے. حنین بھائی یہ بتائیں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ ہمارے پیارے نبی کے نور کو. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. آ رہی آواز آ رہی ہے آپ کی. آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے کا نام بتائیں. حضرت عبد الرحمن. حضرت عبد الرحمن, جواب درست دے دیا ہے. واہ بھائی مرحبا. سب سے پہلے زمین پر کون سا پہاڑ اتارا گیا؟ جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس, جواب بالکل درست دے دیا ہے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. یہ وہی پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے جو ہے وہ صدا دی تھی, اور جس کے مقدر میں جتنی مرتبہ حج تھا اس نے اتنی مرتبہ لبیک کہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سب سے پہلے چکی کس نے بنائی حنین بھائی؟ حضرت سلیمان. حضرت سلیمان علیہ السلام نے. مرحبا, جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے کپڑے سینے کا کام کس نے کیا؟ حضرت ادریس. حضرت ادریس علیہ السلام نے. جواب درست دے دیا. سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے؟ حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. مرحبا. سب سے پہلے منبر پر خطبہ کس نے دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. واہ سبحان اللہ. سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام. ہاں, جنت کا دروازہ سب سے پہلے کس کے لیے کھولا جائے گا؟ ہمارے پیارے نبی. ہمارے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حنین بھائی کو جناب علی یہ 100 روپے کا نوٹ جو ہے یہ عیدی میں پیش کیا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو, اور آباد رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. خالد بھائی وہاں کیا جدول ہے, کیا ترکیب ہے؟ یا اللہ, حسان کیا سنائیں گے؟ حسان بھائی کیا سنائیں گے جی؟ اللہ سبحان اللہ. مرحبا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حنین بھائی کو قبلہ ثاقب حسین شاہ صاحب انعام عطا فرمائیں گے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. آ جائیں حسان بھائی, حسان بھائی کو ماشاءاللہ. کیا بات ہے. ٹیکنیکل وہ تو دینا ہے ان پہ رائے, ان کو ذرا سمجھائیں کیا اونچا نیچا کیا کہتے ہیں. یہ ابھی یہ سب اونچا نیچا برابر ہے. آمین ہے, قبول ہے. جی میں نے کہا یہ بھی سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا میرا جی چاہ رہا ہے میں مصرع پڑھوں, لیکن مصرع میں آپ کو پروگرام کے بعد سناؤں گا. اب کچھ آن ایئر سنا دو, ضروری تھوڑی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بھی ہو گیا. مہروز بھائی یہ بچے جو آپ کے ساتھ آئے ہیں ان کا ذرا تھوڑا سا بتائیں, کون کیا کرے گا؟
سنا دے میں ہادیہ ہادیہ بنت مہروز ہادیہ اتاریہ کیا سنا رہی ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ، چلو ادھر ماشاءاللہ، چلے سنائیں ادھر دیکھ کے سیدھا میں طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لہنے کو رہنا دل کا بولتے تھے یہاں فلک پر یہاں زمین پہ رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں یہاں سے انوار آتے رفعات اٹھ رہے تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ہادیہ اتاریہ کو بھی مہروز قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب انعام عطا فرمائیں گے۔ پاک بھائی کا شکریہ، واہ سیدھے ہاتھ سے لیں گے، مرحبا، واہ بھائی واہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ یہاں امجد رضا ہے نا، امجد رضا سورہ اخلاص سناؤ، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اول کلمہ طیب سناؤ، اول کلمہ طیب معنی پاک۔ میرا بیٹا مائک دے دو مجھے۔ یہ ہے نا بات سلمان بھائی، اپنے بچے سنبھالنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام، وہ مشکل کام ہے۔ مہروز بھائی، فیضان یہ لو، فیضان آپ سناؤ۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سناؤ فیضان، سورہ اخلاص سناؤ۔ لاؤ بھائی مائک دے دو بھائی، مہربانی بھائی جان، ٹھیک ہے جی، آمین ہے۔ اور یہ تو ویسی سائلنٹ زون ہے، اللہ رحم کرے، یہ عید کا جو موقع ہے یہ ذبح خالی جا رہا ہے۔ فیضان سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ فیضان سناؤ، سناؤ فیضان جی، قل هو اللہ احد۔ اچھا یہ بتائیں گے جو بچی ہے یہ کیا سنائے گی؟ میرے کلام سنائیں گے، ناشف سنائیں گے، یہ مائک لے، شاباش سنائیں میرا بیٹا، یہ سنائیں سنائیں بھائی آپ مائک سیٹ مائک آپ اس میں بولیں بیٹا، آپ بولیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقوياك جیسا تناک وقویاک جیسا کوئی یوسف سے پہنچے مشتاق آقا حسن کیسا زمین و آسمان میں کوئی مثال مرحبا ماشاءاللہ۔ قبلہ ثاقب حسین شاہ صاحب انعام عطا فرمائیں گے۔ یہ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ آج جی یہ ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ ہے بچے بھائی، آپ کے بچے ہیں، آسانی سے کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے یہ۔ مہروز بھائی اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال یہ ہے سورہ اخلاص بھی، آیت الکرسی بھی یاد ہے، وہ سب صحیح ہے، پورا منچ آپ سنبھالتے ہیں، لیکن دیکھیں یہاں پہ بے بس ہیں۔ چلے حنین بھائی کا، اور بھائی جان کیا سنائیں گے میرے بھائی؟ کلام ہی سنائیں گے جی، کلام ہی سنائیں گے، ان سے بھی شج مائک نے یہ لیں ہو جائے ماشاءاللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میرے دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب تلک کے چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک کی جنشر امدادت ہم مناتے جائیں گے۔ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھائی، اللہ برکت دے آپ کو بھی، مدینہ مدینہ۔ جی ابھی باری ہے حسین بھائی کی، شاہ صاحب انعام دے رہے ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے شاہ صاحب، اللہ خزانے بھرے رکھے آپ کے، سید ویسے ہی سخی ہوتے ہیں، عطائیں فرمانے والے ہوتے ہیں۔ مرحبا جی حسین بھائی کیا سنا رہے ہیں؟
کیا سنانا واقعہ کون سا؟ اللہ کے ایک ولی پھوکے تھے تو وہ پیارے نبی کی سنہری جالیوں میں گیا اور پیارے نبی سے کہا کہ میں پھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے، تو وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جی تو جب وہ ٹیک لگا کر جب بیٹھے تو انہیں نیند آ گئی، تو پیارے نبی نے ان کے ہاتھ میں روٹی دی، تو انہوں نے کچھ روٹی کھا لی تھی، اور جب وہ نیند سے جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تھوڑی سی روٹی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلان آپ جائیں گے مہروز بھائی کے پاس، ادھر راشد بھائی کے پاس جانا ہے، راشد بھائی کے پاس بیٹھ گئے، چلو ادھر راشد بھائی کے پاس چلے، مرحبا۔ لیں جی حسین بھائی کو بھی قبلہ ثاقب حسین شاہ صاحب جو ہے وہ عیدی جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں، مرحبا۔ بھی وہ ہمارا سیگمنٹ ریڈی کریں، وہ جو میں بھی کچھ سناؤں جی مہروز بھائی، میں بھی کچھ سناؤں، عیدی تو ہے۔ مہروز بھائی کو بغیر کچھ سنائی دے دیں شاہ جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے مہروز بھائی، کیا بات ہے، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ۔ جی عید کا دن ہے نا خالد بھائی، سبحان اللہ، سنے بغیر ہی، سن کے بھی دے ہی رہے ہیں، بغیر سنے بھی ماشاءاللہ کیا جی عطا کر ہی رہے ہیں۔ جی کال لیں۔ جی میں پنڈی بھٹیا سے محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا پروگرام میرے گھر والے اور میرے بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ اور دوسرا ایک میرا کویسچن ہے، کویسچن نہیں بلکہ التجا ہے کہ میرے بچوں کی امی ان کی ایک دوست ہے، تو انہوں نے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ میری وائف سے جو ہے وہ کسی نے پوچھا ہے کہ تم تو کافر ہو، مطلب اس طرح کی کچھ انہوں نے خواب دیکھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو آپ پلیز ان کے لیے دعا فرما دیں اور ان کی حوصلہ افزائی فرما دیں تھوڑی سی، اور وہ الحمدللہ اتاریاں ہیں، صاحب کی مرید ہیں، غوث پاک کی مرید ہیں، تو ان کو ذرا ذہنی طور پہ تھوڑی سی سیٹسفائی ہو جائیں گی تو جزاک اللہ خیرہ۔ خواب کی تعبیر تو یہ اسد بھائی ہی بتائیں گے، لیکن میں آپ کو عرض کروں خواب خواب ہی ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت ہوتی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اسلام کی ضروریات پر جس کا ایمان ہے، وہ پکا مسلمان۔ یہ شیطان بعض کا یوں کام کرتا ہے، شیطان خواب میں آ کر ایسے جو ہے وسوسے دلاتا ہے کہ بندے کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جہاں مال ہوگا وہیں تو چور جائے گا۔ تو شیطان کو کیا کرنا ہے؟ شیطان کے وار کو ناکام بنانا ہے اور اپنے ایمان کو اور کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ جی کال۔ سلمان بھائی آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ موجودہ آباد آسیو شاف شہ ابرار ہے، محمد قاسم اتاری مدنی نواب شاہ۔ ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ قاسم مدنی بھائی آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، ہم ساتھ پڑھتے رہیں الحمدللہ۔ عدنان بھائی یاد ہوگا آپ کو بھی تو جی ماشاءاللہ۔ میرا خیال ہے اچھا یہ کس میں میں نے مقابلہ اناؤنس کیا ہے؟ عمر بھائی میں اور ثاقب شاہ صاحب میں۔ یہ میرا خیال ہے اس کو چینج کر لیں۔ میں چاہ رہا ہوں عمر بھائی تھوڑے کلام سناتے رہیں، فرمائشیں پوری ہوتی رہیں، اور یہ جو مقابلہ ہے یہ ہم راشد بھائی اور قبلہ ثاقب شاہ صاحب کی مابین کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صاحب کے مقابلے میں آپ لا رہے ہیں جی مقابلہ عمر بھائی ماشاءاللہ عمر بھائی پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ تو یہاں تو آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ سے مشورہ نہیں مانگا جا رہا، تو یہ آپ کو کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ آ جائیں آپ دونوں، آ جائیں، اور عمر بھائی جو ہے وہ کلام سنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جوڑیں گے، ان کو جوڑنا کیسے ہے یہ انشاءاللہ الکریم کچھ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جی عمر بھائی کچھ کلام بھی شامل کریں آپ۔ ایک منٹ میں عرض کروں۔ یہ دیکھیں یہ ہے جی جبل احد ہے اور مسجد قباء ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تصویریں ہاں ٹھیک ہے، نہیں صحیح آ رہا ہے، ٹھیک آ رہا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ جبل احد ہے جی، یہ ہے مسجد قباء، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو یوں کر کے یوں رکھیں گے۔ یہ دیکھیں راشد بھائی، یہ یوں آ گیا، یہ دیکھیں
یوں آ گیا نا, مینار پہ مینار آ گیا, ادھر یہ آ گیا, ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ کیا لگے گا, اس کے ساتھ یہ مینار ہے, یہ یوں لگے گا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آدھی تو میں نے آپ کو جو ہے نا یہ جوڑ دی ہے, ٹھیک ہے. اب ادھر خالد بھائی آگے ہیں, خالد بھائی شاہ صاحب کو کچھ جوڑ کے دینا چاہیں. دیکھیں شاہ صاحب کو بھی میں کچھ جو ہے دیکھیں برابر برابر کام ہونا چاہیے نا. عمر بھائی کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی, اس کو ہاں اس کو شروع سے کر لیتے ہیں, یہ سب سے بیسٹ ہے. چلیں جی, یہ ادھر آ گیا, یہ ادھر آ گیا, یہ بھی ادھر آ گیا. شاہ جی آپ بھی سمجھ گئے نا کیسے کرنا, یا کچھ کر کے دکھاؤں آپ کو. جیسے کہ دیکھیں یہ ہے نا, یہ گنبد شریف ہیں, یہ چھوٹے والے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو آپ نے لگانا ہے, یہ اس کو طریقے کے ساتھ لگانا ہے جی. ہاں یہ جی ٹھیک ہے, یہ لگ گیا. اس کے بعد نیچے کیا لگ جائے گا, یہ ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. اب یہ ادھر ایکٹیویٹی یہ ہوتی رہے گی. اور جتنے بار دونوں مبلغین کو انشاءاللہ حافظ صاحب عربی رسالہ کشہریہ مکتبۃ المدینہ العربیہ سے خریدا ہوا رسالہ کشہریہ تحفے میں پیش کیا جائے گا حاصل مطالعہ کے ساتھ. یہ جو ان میں سے جیتے گا جی اسے انشاءاللہ ماہنامہ فضان مدینہ کی سالانہ سبسکرپشن بھی دی جائے گی. اللہ اللہ مرحبا جی. عمر بھائی کلام پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. شافع شہ ابرار ہے, مجداباد آسی و شافع شہ ابرار ہے. تہنیت اے مجرموں ساتھ خدا خدا فار ہے. چاند شکو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند شکو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. عمر بھائی مٹتے ہیں جہاں بھر کے اعلام مدینے میں, ذکر مدینہ بھی ہو جائے. جبل احد ہے, یہ مسجد قباء ہے, یہ بھی کہاں ہے, مدینے میں. اور ساتھ میں دوسری جگہ ہے جبل احد, اور یہ بھی کہاں ہے, مدینے میں. راشد بھائی ماشاءاللہ مکمل فرما چکے ہیں, اور راشد بھائی مقابلہ جیت چکے ہیں. سبحان اللہ, اذکر اللہ, اللہ 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 اللہ. مرحبا مرحبا. ذکر مدینہ بھی کچھ ہو جائے. اچھا اس کو خالد بھائی دوبارہ اس کو وہ لے لیں, دوبارہ وہ کر لیں, یہی مقامات دوبارہ انشاءاللہ الکریم ان کو یہ تصویر کو ترتیب دیں گے. یہ حضرت قبلہ جناب مہروز مدنی اور جناب عدنان چشتی. مرحبا سبحان اللہ. یہ بھی یہ جی آپ ہار مانے, آپ ادھر آ کے ہار مانے. مہروز بھائی بیٹھے بیٹھے ہار نہیں ماننے دیں گے, آپ وہاں آ کے ہارنا پڑے گا. اور مدنی چینل کا عملہ ہماری ہارنے والے کو بھی سبسکرپشن ملے گی, ہماری ٹیم جی اب ہارنے والے کو بھی ملے گی. یہ تو مہروز بھائی اب آپ کے اوپر ہے, ہارنے والے کو دے, جیتنے والے کو دے, ہارنے والے کو بتائے گا. کل آپ کی مرضی تھی جی, بلکہ آج مہروز بھائی کی مرضی. نہیں, شاہ صاحب کو بھی دیں گے جی, شاہ صاحب کو بھی دیں گے. مرحبا, واہ جی واہ. راشد بھائی کے لیے بھی اعلان ہو گیا اور شاہ صاحب کے لیے بھی اعلان ہو گیا. ماہنامہ فضان مدینہ ایڈریس سینڈ کر دیں دونوں. سالانہ سبسکرپشن انشاءاللہ تحفے میں پیش کی جائے گی, یہ بھی ہو گیا. اور آج ابھی انشاءاللہ عدنان بھائی میں اور مہروز بھائی میں یہ دوبارہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. اور ابھی ہمارے پاس یہ 2 تصویریں اور بھی ہیں. مدنی چینل کا عملہ ٹیم جو ہمارے ساتھ رہی, آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں. 2 بندوں کو میں انشاءاللہ بلانے والا ہوں, ان کا نام لینے
والا ہوں وہ بھی آئیں گے اور انشاءاللہ اس ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ پورا کریں گے. اور اس کے بعد ایک بڑا پیارا ہم نے سیگمنٹ رکھا ہے. ایک تو سیگمنٹ کا سیگمنٹ ہے, علم کا علم ہے اور ذوق کا ذوق ہے انشاءاللہ الکریم. جی مہروز بھائی اور زنان بھائی دونوں آ جائیں بھائی میدان میں, مرحبا. اور طیب بھائی نیچے سے رسالہ کشیریہ لے آئیں میرے ٹیبل پر سے, اور قوت القلوب کی دوسری جلد بھی لے آئیں. جی مہروز بھائی پہلی دفعہ ہوں, دوسری مرتبہ ہوں, مرحبا. جی عمر بھائی مٹتے ہیں جہاں پر مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے سب کام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. صاحب آج آپ کو دوبارہ چانس ملا ہے, مقابلہ آپ جیت لیں. کل آپ نہیں جیت پائے, آج جیت جائیں. جی عمر بھائی. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں, مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. آ جاؤ گنہگارو بے خوف چلے آؤ, سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں, مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں, مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں. جی واللہ واللہ بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں, مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا ماشاءاللہ. اور مہروز بھائی مقابلہ جیت گئے ہیں, سبحان اللہ. کیا بات کیا بات ہے مہروز بھائی, آپ کی ڈیڈیکیشن کے بھی قربان جائیں, سبحان اللہ. قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب کے دست مبارک سے انشاءاللہ الکریم یہ رسالہ کشیریہ یہ حاصل مطالعہ کے ساتھ یہ بڑی محنت ہوئی ہے اس کے اوپر, اور یہ راشد بھائی کو پیش کریں گے انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب. واہ واہ, سید پاک کے ہاتھ سے سبحان اللہ. مکتبۃ المدینہ العربیہ سے خریدا ہوا رسالہ کشیریہ, اور مکتبۃ المدینہ کی بڑی زبردست کتاب ہے قوت القلوب, اور اس کی جلد نمبر یہاں 1 ہے مہروز بھائی. تو لا جواب
اور نئی معلومات سبحان اللہ یہ آپ کو ملے گی اس کے اندر. تو یہ ثاقب شاہ صاحب میروز بھائی کو پیش. پہلی جلد تو میں شاہ صاحب سے لے رہا ہوں, بقیہ جلدیں آپ خود ہی دے دیں گے. مرحبا, اللہ برکت عطا فرمائے. دوسری جلد اس کی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے, لے آئیں بھائی ابھی ہاتھوں ہاتھ دوسری جلد. اچھا وہ ماہنامے کی جو سبسکرپشن ہے بقیہ تینوں اسلامی بھائیوں کو ملے گی, مجھے نہیں ملے گی کیونکہ میں تو امین ہوں. مرحبا, کیا بات ہے میروز بھائی. ٹھیک ہے جی, آپ کا تو ویسے ہی ماہنامہ فضائل مدینہ آ ہی رہا ہے, آپ نے تو کروائی ہوئی ہے ماشاءاللہ. جی میری الحمدللہ. تو جنہوں نے کروائی ہوئی ہے ان کی اگلے سال کی وہ جی جب ان کی ختم ہو رہی ہوگی وہاں سے یہ ایڈ ہو جائے گی. مرحبا بھائی. قوت القلوب کی دوسری جلد بھی میرے آفس میں رکھی ہے, وہ بھی لیں میروز بھائی. 2 ہی جلدیں ابھی تک شائع کی ہیں. کیا بات ہے جی, کیا بات. اور دوسری بھی جو ہے نا وہ حاصل مطالعہ کے ساتھ ہے. تو ماشاءاللہ یہ یوں سمجھ لیں کہ میں پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. مرحبا, کیا بات ہے میروز بھائی. یہ آپ دیکھتے جائیں گے اس کو, اور کتاب بتائے گی کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے اور کس طرح سے ہے اور کیا کیا اہم ہے. مطالعہ کو میں تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. یعنی اسٹڈی کے دوران جو اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ انسان کرتا ہے, اور جو اہل علم ہے کتابوں سے شغف رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ نشانات لگ جائیں تو اس کتاب کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. یعنی میرے پاس جو اپنی کتاب ہے جن پر میں نے اس طرح حاصل مطالعہ لکھا ہے وہ میں لاکھوں میں بھی نہ دوں, کیونکہ انسان کی جو محنت ہوتی ہے کتابیں پڑھنے کی انداز میں اور جو چیزیں اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں تو وہ بڑی قیمت. اس پہ کیسے ہے جی, ذرا دکھا دیں ہمارے پتہ نہیں چینل کے ناظرین, اس پہ کچھ دکھائیں حاصل مطالعہ کیا. یعنی سلمان بھائی نے لاکھوں سے بڑھ کر سخاوت کی ہے. کیا بات ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, دل میرا بھی نہیں کر رہا تھا دینے کو. صحیح بات جو ہے نا وہ یہ نشان لگائے ہوئے ہیں اس میں, عربی میں ہے. ایک تو عربی کا ذوق بھی بڑا پیارا ہے, اور باتیں ایسی ہیں کہ دل کو جو ہے وہ منور کر دینے والی باتیں, دل کو روشن کر دینے والی باتیں. سبحان اللہ. یہ وہ کتاب ہے رسالہ قشیریہ کہ جس کا درس حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی نے بھی لیا ہے. شیخ محمد بن محمد سے اس کا جو ہے وہ درس لیا ہے رسالہ قشیریہ. دوسری جلد بھی آ گئی ہے جی, دوسری جلد حافظ عدنان چشتی صاحب کے ہاتھ سے دے دیں. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. مرحبا میروز بھائی, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, سلامت رہیں, آباد رہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. جی خالد بھائی کچھ اشعار ہو جائے, کچھ دیر میں سنائیں گے. ٹھیک ہے جی, تب تک ہم جو کچھ کال دیتے ہیں ناظرین کی. اور 2 افراد آج ہمارے مدنی چینل کے عملے کے جو ہماری ٹیم کا حصہ رہے ماہ رمضان میں, بہار رمضان میں. ان میں ایک ہے جناب ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جناب قبلہ ثاقب اتاری بھائی, آپ بھی آ جائیں ثاقب بھائی. اور دوسرے ہیں جناب قبلہ طیب حسین شاہ صاحب اتاری, آپ بھی آ جائیں. اور آپ دونوں میں یہ مقابلہ ہے. شیخ بلال جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں. بلال بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ کیا ایکٹیویٹی رکھی جائے, کل تک ذہن میں کوئی نہ کوئی آ جائے گی. آپ بھی ریڈی اینڈ اسٹڈی رہیے گا انشاءاللہ الکریم. اور جی بلال بھائی پہلے سے بتا دیجئے گا تاکہ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں. پہلے سے تو میں سب کچھ ان کو بھی نہیں بتاتا جو میرے ساتھ روز بیٹھے ہوئے ہیں, تو بہرحال کبھی بتا بھی دیتا ہوں. پروگرام کے پروڈیوسر کو نہیں پتا ہوتا حضرت پہلے سے, تو بہت ساری باتیں تو پروگرام کے پروڈیوسر کو بھی نہیں پتا ہوتی ہیں, ایسی اناؤنس ہوتی ہیں. یہ بھی بات ہے. کچھ میروز بھائی اسے کہتے ہیں کچھ جو ہے وہ استحقاقی اختیارات ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا جی, جو تفویض ہوتے ہیں. تو نہیں میں تو حیران ہوں ماشاءاللہ, آج تو باہر آئی ہوئی ہے ادھر. تو 15 منٹ ہو گئے ان کو یہاں پر. ویسے میرا تو ارادہ یہی ہے 15 منٹ سے زیادہ بچوں کو مطلب پرابلم یہ ہے. امجد سیدھے ہو کے بیٹھو, شاباش شاباش. چلیے جی, شیخ بلال بھی ہمارے ساتھ ہیں. مرحبا. ثاقب بھائی بھی آ گئے اور طیب بھائی بھی آ گئے, دونوں آ جائیں بھائی. اسی تصویر کو جو ہے نا وہ بالکل الگ کر لیں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آپ ترتیب دیں گے. الگ کر لیں اس کو, شاباش, خود سے ہی کر لیں, مسئلہ نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. جی تو خالد بھائی الگ کریے نا, وہ اپنا وہ تبدیل کر لے, آپ ادھر چلے اور ثاقب ادھر آ جائیں. جلدی سے. شاہ صاحب تبدیل کرنے, مہروز بھائی کہہ رہے ہیں تبدیل کرنے کا. جی ٹھیک ہے, ہاں یہ بھی بات صحیح ہے مہروز بھائی. ثاقب بھائی بہت پیارے آدمی ہیں ہمارے ماشاءاللہ, آ جائیں ابھی جگہ چینج کر لیں. مرحبا مرحبا. جی خالد بھائی کلام بھی ہوتا ہے, بلکہ عمر بھائی کلام سناتے رہے تو انشاءاللہ یہ تب تک بنتا بھی رہے گا. فرمائش پوری ہو جائے. جی میرا گدا میرا منگتا میرا رونا مائے, میرا گدا میرا منگتا میرا رونا مائے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے,
اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے عطر، اور یہ وہ عطر ہے جس کے بارے میں امیر اہل سنت نے جو عطر بنانے کا طریقہ امیر اہل سنت نے بتایا ہے نا، اس میں وہ عطر ہے مہروز میں، ٹھیک ہے جی، اور مدینہ طیبہ سے آیا ہوا عطر ہے اس شیشی کے اندر، شیشی پاکستانی ہے اور جو اس میں عطر ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے، اور یہ پیش کی جا رہی ہے جناب ثاقب اتاری بھائی کو۔ مرحبا ثاقب بھائی، آباد رہیں، خوش رہیں، اور مہروز بھائی کی طرف سے انشاءاللہ ثاقب بھائی کو بھی اور طیب بھائی کو بھی ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ سبسکرپشن بھی پیش کی جا رہی ہے۔ مرحبا، چلیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ اس کو لے لیں گے، لے جائیں گے جی، چلیں جی، ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھنے کی نیت کریں تو ان کی پڑھنے کی نیت بھی کریں گے انشاءاللہ، یہ بھی بات ہے۔ آج ہم اس کو ہٹائیں گے۔ مرحبا، بڑے بڑے اشخاص مہروز بھائی یہاں، علی ترابی بھائی جیسے لوگ، ان کی سرپرستی میں پروگرام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، یہاں بیٹھے ہیں، جلوہ عدنان میں جلوہ نما ہے کہ جلوہ فروز ہے؟ کل فروز تھے، آج نما کر لیں۔ اچھا، ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں، مبلغین ہمارے ساتھ ہیں، میرا خیال ہے خالد بھائی سے ہم کچھ کلام سن لیں، اشعار سن لیں، اور پھر ایک بڑا زبردست بڑا پیارا سیگمنٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ شامل جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ بچے چونکہ امن میں ہیں لہذا ان کو بٹھانے میں حرج، مزید کے پاس بٹھانے میں حرج نہیں ہے۔ آج سنیں، آج اللہ کریم بچوں کو بھی ہنستا بستا رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ اور باہر آئی ہوئی ہے نا، مرحبا، تھوڑی تھوڑی باہر کو سنبھالنا بھی پڑ رہا ہے، کہیں خزاں رسیدہ نہ ہو جائے، کر نہ دی جائے۔ اللہ کریم آسانی فرمائے، آمین۔ سلمان بھائی، بڑے میرے لیے آزمائش کا موقع ہے اور لفظوں کی ترتیب بگڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سما خراشی کی پہلے ہی معذرت، یعنی سننے میں تھوڑا سا اگر برا لگے تو اگنور کیجئے گا، ابھی الحمدللہ اچھا خاصا درس اگنور کے حوالے سے ہم پیش کر چکے ہیں۔ اللہ رحمت فرمائے جی، سبحان
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. مرحبا خالد بھائی، مرحبا، ماشاءاللہ. مبلغین کے 2 پینل ہمارے ساتھ ہیں اور آیت احکام سنانی ہے آپ کو. تو میرا خیال ہے 3 منٹ تک تو اس کو جو ہے وہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. جو ہے وہ مقابلہ جیتے گا تو یہ تو جب جیتے گا یا ہارے گا تو یہ تو ہم پھر بتائیں گے کیا ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں جی. کاؤنٹر ریڈی کریں گے MCR والے اور شروع کریں گے یہاں یہ شروع. چلیں جی، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جی. آپ سناتے ہیں. واہ جی واہ، عید کی بہار میں قرآن کا فیضان. سبحان اللہ. اور یہ مدنی چینل کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین کے نام. سبحان اللہ. آیت احکام سے مراد کیا ہے؟ یہ آیات احکام سے مراد قرآن کریم کی وہ مبارک آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جو ہے وہ حکم بیان فرمائے ہیں. قرآن مثال نہیں دیجیے گا. مثال نہیں دیجیے گا. ہاں جی، نہیں مثال خالد بھائی نے کہا پہلے آپ سنائیں گے جی. ایسے ہی فرمایا نا، میں سنا رہا تو پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض بیان فرمائے ہیں. یہ کر کے ہو گیا. پہلا ہے چہرہ دھونا، دوسرا ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا ہے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کیا جائے گا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ ہے میرے روز بھائی، کتنا سا ہے. کاؤنٹر ریڈی کریں جی. ٹائم سٹارٹس ناؤ. ٹیم راشد بھائی، ٹیم آپ نے ارشاد کوئی بھی پڑھ دے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. مرحبا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور ساتھ میں قربانی کا حکم ارشاد فرمایا ہے. سبحان اللہ. مرحبا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جائیں جب آپ تم نشے کی حالت میں ہو. نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائیں. ٹھیک ہے جی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی حکم ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مرحبا. سبحان اللہ جی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی پہچان یا بندے کو معرفت کروائی ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا بھی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. اللہ اللہ. مرحبا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بعض چیزیں جو حرام قرار دی گئی ہیں ان کو ذکر فرمایا. فرمایا خون بھی حرام ہے تمہارے لیے، مردار جانور بھی حرام ہے تمہارے لیے، بہتا خون جی وہ بھی حرام ہے. اور فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام قرار دیا. جیسے تکبیر پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو تکبیر پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے کچھ اور بولے گا، جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا جی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس آیت مبارکہ میں ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا حکم دیا ہے اللہ کریم نے. مرحبا جی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि जब तुम्हें किसी चीज़ की इल्म नहीं है तो अहले जिक्र के पास, अहले इल्म के पास जाओ, उनसे अहले इल्म से पूछ लो, मालूम नहीं है तो जो जानने वाले हैं उनसे पूछ लो। जी अल्लाहु अकबर। जी 31 सेकंड रह गए। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन हनीफ की पैरवी करो। जी, और ये इस्लाम दीन हनीफ ही है, इस्लाम इब्राहिमी, सुभान अल्लाह, मिल्लत इब्राहिमी है। जी व आति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है हकदार रिश्तेदारों को उनका हक अदा करो। वाह वाह वाह, मरहबा। जी 5 वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करो। माशाअल्लाह, दोनों टीमें ही बराबर रहीं और दोनों टीमें ये मुकाबला जीत चुकी हैं। सुभान अल्लाह, मरहबा। जो जीत गया है अल्लाह उसको और कुरान में बरकत अता फरमाए। दोनों ही जीत गए हैं माशाअल्लाह, और अल्लाह हम सबको कुरान के फैज से मुतमत्ते फरमाए, फैज याब फरमाए। और घड़ी जो है ये बता रही है कि वक्त जो है वो इख्तिताम की जानिब जा रहा है। नाजरीन की जो है वो कॉल्स भी हैं और जो है वो मैसेजेस भी हैं, इनको भी इंशाल्लाह शामिल करते हैं। ये कह रहे हैं भाई ईद का दिन है, महरोज भाई से कलाम सुनवा दें आज। ये तो महरोज भाई का प्रेरोगेटिव है, ये सुनाए या ना सुनाए, हम कहने में बाइख्तियार है, वो लेने या ना देने में, लेने या ना लेने में बाइख्तियार। सुना नहीं पाऊंगा, मुझे ना प्रैक्टिस है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा जी, सुनने का ज़ौक है, सुनाने का नहीं। ठीक है जी, चलें जी। बहरहाल अल्लाह बरकत दे। भी अर्ज कर दूं, एक दफा मदनी काफिले में था तो वापसी पे बस में कलाम पढ़ रहा था। बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 22 साल पुरानी बात है। ठीक है, तो कलाम पढ़ रहा था, हम हैदराबाद से कराची आ रहे थे और बड़ी बुलंद आवाज से कलाम पढ़ रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक बुजुर्ग उठ के मेरे पास आए और मुझे अपना तारुफ करवाया, कहने मैं अल्हम्दुलिल्लाह कादरी हूँ। फिर मुझे बताया कि आपके जो हाजी मुश्ताक अत्तारी हैं उनके महल्ले का हूँ, तो उनका बड़ा कुर्ब पाया, उनकी नातें सुनिए, मुझे ज़ौक शौक है जी। तो हम समझे इन्हें हमारी नातें अच्छी लग गई हैं। अच्छा जी, मरहबा। कहने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मैंने बोला हाँ जी फरमाया। आप नाते नहीं पढ़ा करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। महरोज आपकी नाते, आपकी आवाज सुन के बेइज्जत होती है। महरोज भाई मैंने फिर नियत कर ली कि किसी को वहशत में मुब्तला नहीं करना, जो जिसका काम है वो वही करे तो बेहतर है। चले जी महरोज भाई, हो सकता है इस कबीले का एक ही बंदा हो जो दुनिया में पाया जाता हो। अल्लाहु अकबर, मुमकिन है। चले जी आगे चलते हैं और कॉल देते हैं नाज़रीन की। भक्कर से भी मैसेज आया हुआ है। मरहबा, अल्लाह बरकत दे आप सबको, अपनी अमान पनाह में रखे। भक्कर से एक याद वाबस्ता है नाम भी मेरी। भक्कर जी, भक्कर गए? भक्कर मैं 2 या 3 मरतबा गया। जब मेरे पास मजलिस ज़ाब्ता बिल उलमा वल मशाइख थी तब मैं हाजिर हुआ। कहाँ से कहाँ तक गया जी? उलमा मशाइख कहाँ से कहाँ? अज गिलगित बल्तिस्तान ता बलूचिस्तान, 2 मरतबा पूरे पाकिस्तान का जदवल किया मैंने, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह की रहमत से। कुछ कॉल दें नाज़रीन की, फिर जो है वो आगे चलते हैं जी। बैठ जाइए, सुने बैठ। सलमान भाई आपसे अर्ज है कि आप ये वाला कलाम सुनवाते, बाद रमजान ईद होती है। माशाअल्लाह जी। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अत्तारी है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे नात सुननी है, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। वाह जी वाह जी। तो हमें प्लीज एक नात सुनवा दें। अफीज़ अहमद बोल रहा हूँ लाहौर से, अफीज़ अहमद अत्तारी। मैंने मदीने जावन का शौक है जी। मरहबा, वाह जी वाह। अल्लाह करे कि अगले साल हमें ईद मदीना देखना नसीब हो। आज जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से हमें मदीना तैयबा की बात हाजिरी भी नसीब फरमाए। बच्चे जो है ये बता रहे हैं कि ये कैपेसिटी इनकी ओवरलोड जो है वो हो चुकी है और हमारा प्रोग्राम है, इसका टाइम भी जो है ये इख्तिताम को जो है पहुंच चुका है। ईद गुजारें मदनी चैनल के साथ। और यहाँ मैं अर्ज करूं कि ईद का दिन जिस रब तबारक व तआला ने हमें दिया है, हम उस रब तबारक व तआला की नाफरमानी हरगिज नहीं करेंगे। ईद के दिन में अल्लाह करीम की नाफरमानी वाला कोई काम हमने नहीं करना, इसके अलावा भी नहीं करना, अपने आप को बचा के रखना है। इस्लाम बड़ा प्यारा दीन है हमारा और उसने हमें बहुत अच्छे अंदाज जो है वो अता फरमाए हैं। तो अगर उन पर जो है वो इंसान अमल पैरा हो जाए तो दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद शुक्र रब का है दिया फिर दिन हमें